السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب قیامت میں ہونے والی نشانیاں اور ہونے والے واقعات کے متعلق یہ تیسرا پارٹ اور تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کے دو ویڈیو میں ہم نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں قرب قیامت میں ہونے والے واقعات کو اور قیامت کی بڑی نشانیوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ یہاں تک بات پہنچی پچھلے دو ویڈیو میں کہ دجال جب آئے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی، اور پھر اس کے فتنے سے بچاؤ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تدابیر ارشاد فرمائی اور کن اعمال کی طرف ہمیں ابھارا اور اس کی تلقین فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کن باتوں سے ہمیں آگاہ اور متنبع کیا کہ قرب قیامت میں سب واقعات ہونے والے۔ ان میں سے چند کا ذکر آ گیا تھا، وہ یہ کہ امام مہدی آئیں گے، اور پھر ان کے بعد دجال نکل کر آئے گا، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت آسمانوں سے زندہ صحیح سالم زمین پر اتاریں گے، اور وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ جب دجال کو قتل کریں گے تو اس کے 2 سال اور ایک روایت کے مطابق 4 سال تک حضرت امام مہدی زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، اور امام اور حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام جو آسمانوں سے اتارے جائیں گے وہ 40 سال تک دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ اور جو دجال نکلے گا، صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کتنے دنوں تک دنیا میں رہے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک دنیا میں رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن اس کی زندگی کا دنیا میں وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر بقیہ چوتھے دن سے لے کر 40 دن مکمل ہونے تک بقیہ ایام آپ کے معمول ایام کے مطابق ہوں گے۔ تو صحابہ نے اس وقت میں ان کی دینی فکر اور ان کی دینی جذبے کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جب 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا ہم 1 دن کی 5 نمازیں صرف پڑھیں گے، یا پھر حساب کر کے پورے 1 سال بھر ہمیں نمازیں پڑھنی ہوگی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں حساب کر کے وہاں سال بھر کی نمازیں پڑھنا تم پر ضروری ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر فجر سے لے کر ظہر تک کا کتنا وقت درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، اس وقت کے گزر جانے کے بعد پھر ہم ظہر پڑھیں گے، اور پھر ظہر سے لے کر عصر تک کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا وقت گزرنے کے بعد عصر پڑھیں گے، اور عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا وقت چھوڑ کر مغرب پڑھیں گے، اور پھر مغرب سے لے کر عشاء تک کے درمیان کے وقت کا جو فاصلہ ہے اتنا وقت چھوڑ کے عشاء پڑھیں گے۔ اگرچہ سورج اس وقت میں نہیں ڈوبے گا، ایسے ہی رہے گا جیسا دن کے 12 بجے سورج پوری آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن حساب کر کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے پڑھتے سال بھر کی نمازیں ہم پر پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے اور اس کے شر سے بچاؤ کے لیے ہمیں تلقین فرمائی کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں اور ایک دوسری روایت میں سورۃ الکہف کی آخری آیتوں کی تلاوت کا ہم معمول بنائیں، کہ روزانہ جو شخص ان کا معمول بنائے گا اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر یہ کہ جب دجال قتل کر دیا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب دنیا میں زندہ رہیں گے، اور اتنی فراوانی ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے کہ خوب سونا اور چاندی لوگوں میں تقسیم کریں گے، اور تقسیم کرتے کرتے لوگ اتنے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اب مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا کر کسی کو دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اب آپ کسی اور محتاج کو دے دیجیے، پھر دوسرے کو بلائیں گے وہ بھی ایسے ہی کہے گا، تو اللہ رب العزت اس وقت میں مومنین کی مدد کرے گا، چونکہ یہ وہ مومنین ہوں گے جو دجال کے وقت میں بہت زیادہ مصائب اور آلام سے زندگی گزارے ہوں گے۔ اور پھر یہ سارا ایک صحابیہ ہے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مدینہ اس وقت میں دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی خطہ، کوئی محلہ، کوئی گلی ایسے نہیں ہے جہاں دجال نہ پہنچے، لیکن دجال یہاں پہنچتے پہنچتے مکہ اور مدینہ میں پہنچنے کی کوشش کرے گا تو وہاں اللہ رب العزت فرشتوں کو ننگی تلوار دے کر کھڑا کر دے گا۔ وہ دجال وہاں قریب آنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتوں کے وہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے پھر پیچھے ہٹ جائے گا، اور ایک مدینہ کے قریب ایک کھارا پانی کا ایک علاقہ ہوگا، کھارا پانی جہاں ہوگا وہاں جا کر اپنے سارے قافلے کا وہاں وہ پڑاؤ ڈالے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں جتنے مومنین تھے وہ مدینہ ہی میں رہیں گے، لیکن جو منافقین مدینہ میں رہتے تھے اللہ رب العزت 3 زلزلے مدینہ منورہ میں لگائے گا، اور ایسے زلزلے زبردست ہوں گے کہ منافقین سمجھیں گے اگر ہم یہاں مدینہ میں زندگی گزاریں گے تو ہماری جانوں کا خطرہ ہے، ان کو اپنے ایمان سے زیادہ اپنی جان کی فکر ہوگی، تو یہ لوگ باہر نکلیں گے مدینہ چھوڑ کر کہ یہاں تو زلزلے بڑے زبردست ہیں،
اور اللہ رب العزت مدینے کو ان منافقین سے پاک کرنا چاہتا تھا، تو یہ منافقین نکل کر جا کر سیدھے دجالی لشکر میں جا کر ملیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ میں صرف مومنین مخلصین اور کاملین باقی رہ جائیں گے، اور پھر وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اس کا فتنہ بہت زیادہ عام ہوگا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور جس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت میں ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قیامت کے قریب اتریں گے تو ان کا نکاح بھی ہوگا، اور حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، ان کے اولاد میں سے ایک خاتون اور ایک لڑکی سے حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا، اور ان سے اس دنیا میں اولاد بھی ہوگی، اور وہ 40 سال اس دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ وہ یہاں سے دجال کے فتنوں سے مسلمان ابھی نمٹے ہوں گے کہ اچانک ایک دوسرا یاجوج ماجوج کا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ وہ یاجوج ماجوج اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے، خود اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجے گا کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ہم نے اس کے مقابلے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں رکھی ہے، لہٰذا تم اپنے مٹھی بھر مومنین مخلصین کو جو کہ بچ چکے ہیں ان سب کو لے کر تم کوہ طور پر چلے جاؤ تاکہ تمہارا بچاؤ ہو سکے۔ تو تمام مسلمانوں کو اور مومنین کو لے کر حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور پھر یہ دجالی اور یہ یاجوج ماجوج کا قافلہ آنا شروع ہوگا۔ یہاں تک احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ بحیرہ تبریہ پر جب وہ پہنچیں گے، اور یہ بحیرہ تبریہ اردن کے ملک کا ایک دریا ہے جو مسجد اقصیٰ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو ان کے قافلے کا اگلا حصہ وہ پیاس کی شدت سے پانی پیے گا اور سارا دریا خشک ہو جائے گا، حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کے قافلے کے بعد کے لوگ آئیں گے، آخری کے حصے کے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ شاید یہاں کبھی پانی رہا ہوگا، وہ جبکہ انہی کے قافلے کے اگلے لوگوں نے اس کو پانی ایسے پیا کہ بالکل ختم ہو گیا، اور پھر یہ یہاں سے گزرتا ہوا ساری دنیا میں پھیلے گا، اور پھر مومنین کو بڑی تنگی ہوگی کیونکہ ان کے لیے کوئی وہاں روزی کے پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ تو سب مومنین مل کے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کے جسم پر ایک پھوڑا پیدا کریں گے جو ان کے لیے مرنے کا سبب بن جائے گا، اور پھر وہ مر جائیں گے، اور اللہ رب العزت ایسے بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنیں بختی اونٹ کی گردنوں کے مشابہ ہوں گی۔ احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے، اور وہ ان تمام یاجوج ماجوج کو پکڑ کر لے جا کر کہیں دور پھینک کر آ جائیں گے، لیکن ان کا خون اور پیپ ایسے زمین پر بھرا ہوا ہوگا کہ ایک قدم بھی ایک بالش جگہ بھی نہیں ملے گی جو صاف ستھری ہو۔ تو پھر مومنین دعا کریں گے کہ اللہ اس تعفن سے ہماری حفاظت فرما، تو اللہ رب العزت ایسی موسلا دھار اور زوردار بارش فرمائیں گے جس کی وجہ سے ساری زمین دھل کر پاک و صاف و شفاف ہو جائے گی۔ پھر مومنین آئیں گے، اللہ رب العزت پھر زمین کو حکم دیں گے کہ اپنی پوری برکات کو ویسے ہی تم اپنی برکات کو ظاہر کرو جیسے تم پہلے کرتے تھے۔ تو احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا، اتنی برکت ہوگی کہ ایک ساری قوم ایک انار کھائے گی، اور پھر انار کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور پھر ایک گائے کا دودھ ایک سارے علاقے اور قبیلے کے افراد کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ ایک سارے بڑے خاندان و کنبے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکات ہوں گی جو 7 سالوں تک رہے گی۔ پھر اس کے بعد 40 سال کا قیام مکمل ہونے کے بعد اسی دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دوران میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فج الروحہ سے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر وہاں سے جائیں گے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری قبر پر سے گزریں گے، مجھ پر سلام پیش کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا، اور جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو تمام مومنین مسلمین ان کی نماز جنازہ پڑھا کر جہاں روضہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدینہ المنورہ میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بنے گی، اور لوگ ان سے پوچھیں گے ان کے انتقال سے پہلے کہ آپ تو دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کے بعد ہم کسے اپنا خلیفہ تسلیم کریں؟ تو کہیں گے کہ دیکھو میرے بعد ایک شخص ہے مقعد، اللہ نے بڑی ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ میرے بعد ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کرو۔ تو ان کے انتقال کے بعد لوگ ان کی بات کو مانتے ہوئے اس مقعد خلیفہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ انصاف کے ساتھ زمانہ ایسے ہی چلتا جائے گا،
پھر اس کے بعد مقعد کا جب انتقال ہو جائے گا تو مقعد کے انتقال کے 30 سال کے بعد تقریباً ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومنین کے دلوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، اسلام کی عظمت و عزت ختم کر دی جائے گی، اور پھر قرآن مجید جو کتابوں میں موجود ہے وہ مٹا دیا جائے گا۔ اب پھر سے مومنین کم ہو جائیں گے اور کفر و شرک بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کے واقعات ہیں جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کیے جائیں گے۔